بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کے ایک نامور صحافی جناب ارشاد بٹی صاحب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 8 لاکھ روپے مالیت کا جوتا پہن رکھا ہے، جبکہ سندھ کے بعض لوگوں کو معمولی جوتے بھی نصیب نہیں ہیں۔ اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر کوئی پروجیکٹ تھا تو لوگ وہاں پر بچے جوان بوڑھے وہ باگے آ رہے تھے ان کی طرف، اور انہوں نے نوٹس کیا کہ ان میں سے اکثریت لوگوں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے جوتے نہیں پہن رکھے۔ چلیں ایک آدمی نے نہ پہنا ہوا ہو جوتا، یا 2 آدمیوں نے، 4 آدمیوں نے، لیکن یہاں پر تو اکثریت لوگوں نے جوتے نہیں پہن رکھے۔ تو معلوم ہوا، ان کو بتایا گیا کہ اس گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ جوتے افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ تنقید کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے 8 لاکھ روپے کی قیمت کے جوتے پہن رکھے ہیں۔ تو اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی والدہ مرحومہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ ایک جگیردار کی بیٹی تھی۔ آصف علی زرداری خود ایک امیر آدمی، جگیردار، اس کا بیٹا وہ 8 لاکھ کے کیا 8 کروڑ کے جوتے بھی پہن سکتا ہے، اچھی گاڑی پہن سکتا ہے، وہ گاڑیاں بنگلے۔ یہ تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ پیسے کا مسئلہ تو غریب آدمی کو ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ امیر آدمی کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی برانڈز کی چیزیں ہیں یہ امیروں کے چونچلے ہیں۔ امیر آدمی جو ہے وہ جاتا ہے، جا کر شاپنگ کرتا ہے، اور وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں موقع تلاش کروں کہ میں اپنا پیسہ جو ہے وہ کیسے خرچ کر سکوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس قوم کے لیڈر ہیں جو قوم 75 سالوں میں آج بھی اپنے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم ہیں۔ آج بھی غریبوں کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو اچھا لباس میسر نہیں ہوتا، اچھا کھانا، اور ان کے حقوق جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیڈر حضرات آتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، الیکشن جیت کر پاور میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کی اپنی عیاشیاں، ان کی اپنی چیزیں۔ لیکن پاکستان کے غریب کی حالت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے 75 سال پہلے تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ ہمارے ملک کی کہ لیڈر جو ہیں، جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اربوں خربوں پتی بن جاتا ہے، جبکہ غریب جو ہیں وہ آج بھی اپنے بنیادی حقوق کو ترس رہے ہیں۔ پاکستانیوں، چلیں ہم انگریزوں کے ملک کی بات تو نہیں کرتے، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ۔ آپ اپنے برادر اسلامی ممالک کو دیکھیں، انڈونیشیا، ملیشیا، قطر، سعودی عرب، دبئی وغیرہ، اور دیکھیں کہ ان کی پریورٹیز کیا ہیں۔ ان کے اخبارات پڑھ کر دیکھیں، ان کے صحافیوں کی باتیں سنیں، ان کے کالم نگار جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں، ان کے آرٹیکلز کس بات پر لکھے جاتے ہیں، تو آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قوم، اپنا ملک، اپنے ملک کے لوگ، ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کی پریورٹی ان کی عوام، ان کا ملک، ان کی حکومت اور ان کے اپنے مسائل ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ امریکہ کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، مودی کی پالیسی کیا ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پریورٹی دیتے ہی نہیں ہیں، ہمارا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کٹ آف کر رہے ہیں یا آپ اپنے ارد گرد نہ دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے لوگوں کو بھول کر آپ کون سی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں؟
یعنی آپ کو پاکستانیوں سے زیادہ دوسرے ممالک کے لوگوں کی فکر ہے. امریکہ ناراض نہ ہو جائے, چائنا ناراض نہ ہو جائے, ایران نے یہ کہہ دیا. یعنی دوسرے ملکوں کے بارے میں ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں, جبکہ اپنے لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے. آج بھی ہمارے تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, ہمارے پانی کے مسائل ہیں. یعنی بیسک جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان پر بھی غور نہیں کر رہے. میں نے جیسے مثال دی ہے, آپ دیکھیں سعودی عرب کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں, دبئی, قطر, ملیشیا, انڈونیشیا, جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, وہ سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کی پالیسیاں, ان کے قاعدے قوانین وہ اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہیں. ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں پیس رکھیں, عدل و انصاف رکھیں, ترقی, ڈیولپمنٹ, ہر طرح کی چیزیں, کرپشن ختم کریں, بددیانتی ختم کریں, احتساب کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. ان کی یہ پریورٹیز ہیں. ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہم دوسرے ملکوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اور پھر بدقسمتی دیکھیں کہ جو آدمی بھی کوئی سیریس گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو آدمی کچھ معقول کہنا چاہتا ہے, تو اس پر کچھ نہ کچھ لیبل لگا دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے, عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے, ملک میں یہ جو لا قانونیت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ایسے قوانین مرتب کرنے چاہیے کہ جو طاقتور ہیں ان کو سزا مل سکے, جسٹس قائم ہونا چاہیے. جب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو فوراً اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو عمران خان کا بندہ ہے, یہ تو عمران خان کا آدمی ہے. او بھائی, کوئی عمران خان کا بندہ نہیں ہے, بندے سارے اللہ رب العزت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, وہی خالق مالک رازق ہے. بندے سارے اللہ کے ہیں, عمران خان کا کوئی بندہ نہیں ہے. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کی فلاں سیاسی جماعت سے وابستگی ہے, یا آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو فلاں لیڈر سے ملتا ہے. یعنی اگر کوئی معقول آدمی کوئی معقول بات کرے تو آپ فوراً اس کو کہہ دیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے, یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے, ملک میں احتساب ہونا چاہیے, تو اس کو فوراً آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی کر دیں گے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر غور کریں تو جس طرح کے ہم نے قوانین بنا دیے ہیں پاکستان میں, جس میں طاقتور کو سزا نہیں ملے گی, جس میں امیر کے لیے قانون اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی ہمارے ملک میں, اور کرپشن ختم کیے بغیر, اکاؤنٹیبلٹی کیے بغیر ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے. یہ تو بالکل ایک فضول بحث ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لے کر نہیں آئیں گے, اپنے ملک میں آپ قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, تو معاشرہ تو ہمارا ترقی کر ہی نہیں سکتا, ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ملک سے کرپشن ختم کی جائے اور کرپٹ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, تو فوراً جی یہ تو جی تحریک انصاف کا آدمی لگتا ہے. تو کیوں تحریک انصاف کا ہی مسئلہ ہے کہ امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے؟ یہ سب سے پہلے صرف عمران خان نے کہا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں, برباد ہو گئیں, جہاں طاقتور کو تو سزا نہیں ملتی تھی اور کمزور لوگوں کو وہ سزا دے دیتے تھے. اکاؤنٹیبلٹی, جسٹس, یہ تو ہمارے اسلام کی باتیں ہیں. اب کوئی بھی کرے, کوئی بھی جماعت کرے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اپنے ملک میں وہ ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے ان کی عوام کو فائدہ ہو. اور ہمارے یہاں پریورٹی دیکھیں کہ ہم اپنا گھر تو ٹھیک کر نہیں سکتے, ہم اپنا گن تو صاف کر نہیں سکتے,
بس دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، اور اپنے لوگوں پر کوئی توجہ نہیں۔ آج دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ مہنگائی، لا قانونیت، کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، تو اوبویسلی اس سے کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے رجیم چینج کے بعد، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، مہنگائی جو ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے، اور لفافہ اینکرز، لفافہ صحافی وہ خاموش ہیں، وہ اب اس پر بات ہی نہیں کر رہے۔ ڈالر آپ دیکھ لیں غائب ہے مارکیٹ سے، کسی کو نہیں مل رہا، اور ہماری پریورٹی کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہل کرنا ہے، عمران خان کو ہم نے سیاست سے کک آؤٹ کرنا ہے۔ ادارے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بس وہ آئے دن وہی توشہ خانہ گڑی، توشہ خانہ گڑی، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو جس سے ملک میں مزید انارکی پھیلے گی۔ اس سے کوئی مسائل حل تو نہیں ہوں گے۔ مسائل تو حل ہوں گے جب آپ جسٹس سسٹم قائم کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی قائم کریں گے، کرپشن ختم کریں گے۔ ایک ہم نے خود ہی فیصلے کیے ہیں، فلاں فلاں ادارہ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، فلاں آفیسر کو آپ کہہ نہیں سکتے۔ او بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام وہ بھی جب حکمران بنتے تھے تو وہ اپنی پبلک، اپنی رائے کو جواب دے تھے، اور دوسری طرف ہمارے سیاستدان جو کہ صحابہ کرام کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ان سے کیوں نہیں پوچھ گچھ ہو سکتی؟ تو بہرحال ہمیں اپنی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی بھی معقول بات کرے، آپ اس پر یہ لیبل نہ لگائیں کہ یہ تحریک انصاف کا ہے۔ آدمی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، جب تک ہمارے ملک میں ہم اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم اپنے مسائل کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ دیکھیں مسائل کی اگر میں بات کروں تو ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا مسئلہ اس وقت غربت ہے، جہالت ہے، ہمارے جو بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کو ہم نے واپس سکول میں لانا ہے، ایجوکیشن ہمارا مسئلہ ہے، پانی ہمارا مسئلہ ہے، الیکٹرسٹی، مہنگائی، بے روزگاری، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ اور ہمیں کن چکروں میں لگایا ہوا ہے؟ پہلے یہ 6 سال پیٹتے رہے جی کہ سیاستدانوں کے نام پاناما لیکس میں آ گئے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، عدالتوں میں جی فلاں ریفرنس آ گیا، نیب نے یہ قانون پاس کر دیا، وہ 6 سال برباد کیے، بعد میں جی این آر او دے دیا، جی این آر او، اچھا یہ نئی آپ نے ایک بنا لی ہے چیز، این آر او۔ کسی بھی اسلامی ملک میں کیا کسی اسلامی حکمران کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرپٹ لوگوں کو، مافیاز کو معاف کر دے؟ مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ این آر او دے دیا تو آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا، اب آپ نے پوری قوم کو عمران خان کی گھڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ او بھائی ہمارے مسائل بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، ایجوکیشن ہمارا مسئلہ ہے، الیکٹرسٹی گیس ہمارا مسئلہ ہے، ان پر توجہ دو۔ جب تک ہم اپنے مسائل پر بات نہیں کریں گے، عوام کو ادھر ادھر یہ سیاستدان، یہ ادارے مل جل کر یہ بگاتے رہیں گے کہ عمران خان کے کبھی پیچھے لگا دیا، کبھی کسی کے، جب تک یہ چیزیں ہوں گی تو یقین جانیے کہ ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے مسائل پر بات کرنی چاہیے تاکہ ہماری نیشن جو ہے اس کی حالت بدل سکے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔